السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ تو ہم آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو اشرف علی تھانوی صاحب نے جو حفظ الایمان کتاب لکھی ہے اس میں آخر کیا ہے، بوال اٹھائے اس کتابوں کو پڑھ کر۔ تو اس کتاب میں آخر کیا ہے، کیا کیا ان کے عقیدے لکھے ہوئے ہیں، کیا کیا ان کے کارنامے ہیں، اس کتاب میں پوری طرح سے واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ آخر ان کا کیا عقیدہ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی، اور یہ کتاب کیوں اتنا بڑا وبال بنی قوم کے لیے؟ یہ حفظ الایمان آپ کے سامنے جو چھپی ہے مکتبہ تھانوی دیوبند یوپی سے، انہی کے ادارے سے چھپی، انہی کے نام سے ادارہ بھی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 2 ہے۔ اس پر اصل میں یہ کتاب یہ ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا ان سے، لیکن سوال بھی میں بڑا کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک شخص نے سوال یہ کیا کہ زید، یعنی ایک شخص ہے زید ایکس وائی زیڈ جیسے ہم بولتے ہیں نا، تو اس کو ویسی اصطلاح میں بولتے ہیں زید بکر عمرو، تو کہتے ہیں زید ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ باواسطہ ہے، اور اللہ کا جو غیب ہے وہ بالذات ہے، یعنی اللہ کا غیب ذاتی ہے اور رسول کو جو غیب ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ عطائی ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ ہم رسول اللہ کا علم غیب عطائی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں ہم؟ عطائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پر بھی ایک بات میں عرض کر دوں کہ لوگ یہاں جھوٹ بولتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب اللہ کا علم رسول کا علم برابر مانتے ہیں، رسول اور اللہ کے علم کو برابر مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دولت المکیہ لکھی، اس میں شروع میں ہی آپ نے صاف کھلے طور پر فرمایا کہ یہ ہم پر بہتان ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو علم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا کیا وہ علم سمندر ہے، اور تمام مخلوق کا علم نبی کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر ہے۔ رسول کا علم سمندر اور تمام مخلوق کا علم رسول کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر، اور اللہ کا علم اگر سمندر تسلیم کیا جائے تو رسول کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں، تو اشرف قطرے کے برابر بھی نہیں۔ مگر جو کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ اتنا عطا کیا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، ما کانا وما یکون، جو ہو گیا اور جو ہونے والا ہے سب کا علم عطا فرمایا۔ اب جو زید ہے اس کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ رسول کو جو علم دیا گیا وہ یہ ہے عطائی ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے۔ ایسا یقین رکھنے والے کا کیا حکم ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا جواب دیا، ذرا جواب سنیں۔ صفحہ نمبر 15 ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و باہیم کے لیے بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ زید جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے علم دیا، عطائی علم ہے، تو اگر وہ عطائی بھی مانتا ہے تو پھر دریافت طلب امر یہ ہے آپ کی ذات مقدس پر، یعنی رسول اللہ کی ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی یہ حکم لگانا کہ نبی غیب جانتے باوجود بھلائی یہی مانے کہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، ذاتی نہیں ہے، خود کا نہیں ہے، قطرہ کا بھی علم جو ہے ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا۔ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں پھر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، دریافت طلب امر یہ ہے کہ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس غیب سے مراد وہ کل غیب لیتا ہے، تمام غیب لیتا ہے کہ کچھ غیب لیتا ہے؟ جبکہ زید کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا غیب تو کل نہیں مانتا، کچھ ہی مانتا ہوں اللہ کے مقابلے میں، اور اگر بعض غیب ہے، کچھ ہی چیزوں کا غیب ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے، کچھ چیزوں کا غیب ہے، تو کہتے ہیں اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، پھر سرکار ہی کی کیا خصوصیات، سرکار کو ہی کیوں پھر اس میں محدود کیا جائے؟ ایسا علم جیسا نبی کو علم ہے ایسا علم غیب تو زید جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی ہے، عمر کسی اور شخص کو بھی ہے، ہر سبی ہر بچے کو ہے، مجنون ہر پاگل کو ہے، بلکہ جمیع حیوانات و باہیم جتنے جانور چرند پرندے سب کو ایسا علم حاصل ہے۔ ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم یہ ہے کہ رسول کا جو علم ہے ایسا علم جانوروں کی طرح ہے۔ اشرف علی تھانوی جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بانی ہے، تو ان کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں، اور انہوں نے ایک حفظ الایمان کتاب لکھی ہے جس پر کسی نے سوال پوچھا تھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب پر۔ تو کسی نے علم غیب پر اشرف علی تھانوی سے سوال پوچھا تھا، کوئی زید نام کا شخص تھا، اور اس نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، اور سنی صحیح العقیدہ جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا ہے، اور اللہ کا ذاتی علم ہے جو اس کا ہی ہے۔ تو اشرف وہ شخص اس پر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کیسا ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اشرف علی تھانوی جواب دیتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم ہے تو اس پر کیا کچھ نہیں، اگر عطائی علم ہے اور وہ تھوڑا ہے تو اس پر
اشرف علی تھانوی کا یہ کہنا ہے کہ ایسا علم تو گدھے جانوروں کو، گھوڑے کو جانوروں کو بھی ہے، ایسا علم انسانوں کو بھی ہے، اس طرح کا اس کا یہ عقیدہ ہے۔